آج جو حکمران ہیں لگتا ہے انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ لگتا یہ ہے کہ آج جو پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کی کوشش کر رہی ہیں ان پر بھی کبھی برا وقت آئے اور یہ تحریک انصاف سے مدد مانگتی ہوئی نظر آئیں۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح سے عمران خان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی پارٹی کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حامد میر نے شو کے دوران بتایا کہ کس طرح سے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور عمران خان پر کس طرح سے جو کچھ ظلم کیا گیا، اور آج کے ظالم حکمران جس طرح سے عمران خان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں عمران خان سے ہی مدد مانگنی پڑ جائے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا، تو ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاستدان کی طرف سے قائم کیا جانے والا یہ ملک آج کل سیاسی انتشار اور بے یقینی کے گرداب میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو سیاستدان تھے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اسمبلیاں ٹوٹنے کا سلسلہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو گیا، پھر سیاستدانوں کو نااہل قرار دینے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا شروع کیا، اور سیاستدانوں کی انہی کمزوریوں کی وجہ سے فوج کو سیاست میں مداخلت کا موقع ملا، اور پھر 1958 میں مارشل لا آ گیا، اور سیاستدانوں کی جبری نااہلیوں اور گرفتاریوں اور سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا سلسلہ جو کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہوا تھا وہ ہمیں آج تک نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار ایسے فیصلے دیتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، خفیہ ادارے ہیں، ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج بھی سیاستدان یہ شکایت کرتے ہیں کہ خفیہ ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، بلکہ اب تو جو عدلیہ کے جج ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی شکایتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اب جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، یہ پچھلے سال یہ بات شروع ہوئی تھی 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں جو الیکشن کا پروسیس ہے، ایک طرف اس پروسیس کے بارے میں امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پاس ہوتی ہے، اس پروسیس کے بارے میں یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتی ہے، الیکشن پروسیس کے بارے میں جو یورپی یونین ہے اس کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے یہ کنٹروورشل ہے، اور پاکستان کے لیول پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بڑی اکثریت ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتماد نہیں کرتی۔ یہ جو صورتحال ہے یہ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ سیاستدانوں کی گرفتاریاں، سیاستدانوں کی نااہلیاں، پولیٹیکل پارٹیز کی کمزوریاں، یہ سب کیسے ہوا؟ عام طور پہ صرف یہ کہا جاتا ہے جی کہ جو فوج کی سیاست میں مداخلت ہے اس کی وجہ سے ہوا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور بڑا میجر فیکٹر ہے، لیکن اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو کہانی جو ہے وہ 1947 میں شروع ہو جاتی ہے۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان پر تیسرا مارشل لا نافذ کیا، اور اس مارشل لا کے بعد پیپلز پارٹی پر پابندی لگا دی گئی، پابندی لگا کے پیپلز پارٹی میں سے بہت سی پارٹیاں نکالی گئیں، لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کی مقبولیت برقرار رہی۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو جو پہلے گرفتار تھیں وہ جلاوطن ہو گئیں، اور اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق صاحب 1988 میں ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو نے اکثریت حاصل کی، وہ پاکستان کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم تھیں، نہ صرف پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی، پوری دنیا میں ان کو بڑی پذیرائی ملی، لیکن پاکستان کے اندر ان کو بہت سی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت بننے کے 1 سال کے بعد ہی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، وہ اس تحریک عدم اعتماد کو سروائیو کر گئیں، اور پھر 1990 میں جو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان صاحب تھے انہوں نے جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے نواز شریف صاحب، ان کی ملی بھگت سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت ہے اس کو برطرف کر دیا، اور پھر الیکشن ہوئے، اور 1990 کے الیکشن میں جو خفیہ اداروں کی مداخلت ہے وہ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ اصغر خان کیس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ایک خفیہ ادارہ تھا وہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا، اس میں بہت سے سیاستدانوں کا نام آتا ہے۔ بہرحال اس ریگڈ الیکشن، دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن ان کی حکومت بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی، اور وہ غلام اسحاق خان جنہوں نے پہلے
سازش کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تھا، اسی غلام اسحاق خان نے بعد میں نواز شریف صاحب کو بھی مدت پوری نہیں کرنے دی اور ان کی بھی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1993 میں محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری دفعہ وزیر اعظم بنی تو سازشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب غلام اسحاق خان ایوان صدر میں نہیں تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے سردار فاروق احمد خان لغاری کو ایوان صدر میں بٹھا دیا تھا، اور جو کہ ان کی اپنی ہی پارٹی کے ایک سینئر رہنما تھے، پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل تھے، لیکن 1996 میں فاروق لغاری صاحب نے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اور یہ وہ سال تھا 1996 جب عمران خان صاحب کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف قائم ہوئی، اور تحریک انصاف کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک تیسری قوت ہے، ایک تھرڈ آپشن ہے جو پاکستان کے عوام کو مہیا کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی لڑائی جاری رہی، دونوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ چلتا رہا۔ نواز شریف صاحب 1997 کے جو انتخابات ہیں اس میں بڑی اکثریت لے کے دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک دفعہ پھر جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں، لیکن جو سیاست میں فوج کی مداخلت کا سلسلہ ہے وہ قائم رہا، اور 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ایک دفعہ پھر سیاست میں مداخلت کرتے ہوئے پاکستان میں چوتھا مارشل لا نافذ کر دیا۔ نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے۔ تو 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے۔ دونوں رہنماؤں جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط تو کر دیے، لیکن سازشوں کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر بدقسمتی سے 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ اس پاکستان پیپلز پارٹی کی جو منتخب حکومت ہے، اس کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب توہین عدالت کی درخواست لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے، اور اس درخواست کے ساتھ ایک اور درخواست عمران خان نے ڈالی۔ نواز شریف اور عمران خان نے الائنس کیا ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف، اور اس منتخب وزیر اعظم کو 2012 میں توہین عدالت کے الزام میں سزا دے کے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو عدالت یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہی عدالت پہلے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے 62(1)(f) کے تحت، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیتی ہیں۔ اب کیا صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے۔ 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد جب 2022 میں جب اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اس نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اسمبلی توڑی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اسمبلی کو بحال کر دیا، اور دوبارہ تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری ہوئی، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور حکومت کے خاتمے کے بعد سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس وقت عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہے۔ آج عمران خان ڈسکوالیفائی ہیں، جیل میں ہے، وہ 2024 کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے۔ آج جو حکمران ہیں لگتا ہے انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، اور وہ تمام غلطیاں جو ماضی کے حکمران کرتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف کنویں کھودتے رہے اور پھر خود بھی ان کنووں میں گرتے رہے، اب موجودہ حکومت بھی ویسے ہی کام کر رہی ہے۔ اور اب پنجاب حکومت جو ہے اس کی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کی لیڈرشپ پر غداری کے مقدمات بھی بنانے ہیں، اس پر پابندی بھی لگانی ہے، اور تحریک انصاف پر ایک دفعہ پھر پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو بھی فیصلہ ہے یہ تو عدالتوں میں ہوگا، لیکن ہم نے آپ کو پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک آپ کو پرسپیکٹیو دیا ہے، آپ کو ہم نے تمام حقائق اور اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیے تاکہ آپ فیصلہ کریں۔ اس وقت جو پاکستان کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، بڑی دلچسپ سیاسی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیشنل عوامی پارٹی جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے 1975 میں پابندی لگائی تھی، وہ نیب آج ANP کی صورت میں موجود ہے۔ اس وقت نیب کے سربراہ ولی خان تھے، آج نیب کے سربراہ کون ہیں؟ ولی خان کے پوتے ایمل ولی خان۔ جب نیب پر پابندی لگائی پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو اس وقت پیپلز پارٹی کے سربراہ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ اور آج جو پیپلز پارٹی کے سربراہ کون ہیں؟
بلاول بھٹو زرداری جو بھٹو صاحب کے نواسے ہیں. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری اور ایمل ولی خان ایک دوسرے کے سیاسی اتحادی ہیں اور پیپلز پارٹی نے ایمل ولی خان کو بلوچستان سے سینیٹر بنوایا ہے. وہ پارٹی جس پہ پیپلز پارٹی نے 1975 میں پابندی لگوائی تھی، اس پارٹی کے سربراہ کو وہی پیپلز پارٹی دوبارہ سینٹ کا رکن بنواتی ہے. یہ ہے تاریخ کا سبق. اور لگتا یہ ہے کہ آج جو پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ان پر بھی کبھی برا وقت آئے اور یہ تحریک انصاف سے مدد مانگتی ہوئی نظر آئیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا سبق ہے اور اچھا سبق وہی ہوتا ہے جس کو سیکھ لیا جائے. اور اگر آپ سبق نہ سیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نااہل بھی ہیں اور آپ بدقسمت بھی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو نااہل حکمرانوں سے بچائے اور پاکستانیوں کی جو قسمت ہے اس کو تبدیل کرے. ناظرین، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں دائروں کا سفر ویسے ہی چلتا رہا. کچھ طاقتور لوگ آئے اور انہوں نے ایک ہی پارٹی کو لانچ کیا اور باقی تمام پارٹیز اور سیاستدانوں کو نکر میں لگا دیا. اور ان تمام پارٹیز کو اور سیاستدانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا گیا. یا پھر ڈکٹیٹر آئے تو انہوں نے سیاستدانوں کو نکر میں لگا دیا. جس طرح سے ماضی میں جنرل ایوب نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا مینڈیٹ چوری کیا، اسی طرح سے مینڈیٹ چوری کرتے کرتے 1971 کا سانحہ پیش آیا اور ملک دو لخت جگر ہو گیا. اور وہ جو میجورٹی میں جیتے تھے انہیں مینڈیٹ نہیں دیا گیا اور اسی وجہ سے ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا. چلتے چلتے انہوں نے پھر بھی اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا اور اس کے بعد سیاستدانوں نے اور طاقتور لوگوں نے مل کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا اور بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کر دیا گیا. ناظرین، آج وہ وقت ہے کہ عمران خان پر بھی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اس پر جھوٹے مقدمات، غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. عمران خان کو تعمر جیل میں رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور سزائے موت دینے کی بھی ہر ممکن حد تک انہوں نے کوشش کی ہے. پی ٹی آئی کا بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، پی ٹی آئی کو توڑنے کی ہر ممکن حد تک کوشش کی گئی. یعنی کہ جو ناانصافی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کی گئی، وہ اسی طرح کی ناانصافیاں آج عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہیں. ناظرین، پی ٹی آئی پر ہر طرح کا جھوٹا مقدمہ بنا کر اسے ہر طرح سے نکر میں لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہی پارٹیز ہیں جو پہلے طاقتور لوگوں پر چیختی تھی کہ انہوں نے ہمیں نکر میں لگایا، جلا وطن کیا اور ہم پر ظلم و ستم کیے. حالانکہ جتنے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کرپشن کے کیسز ہیں، جتنے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، اس کے باوجود یہ چیختے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں جیلوں میں کیوں ڈالا گیا. حالانکہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ اتنے بڑے کرپشن کے کیسز کے باوجود یہ اس طرح سے چیختے ہیں. جبکہ دوسری طرف عمران خان ایک ایماندار انسان ہے جس نے آج تک کرپشن نہیں کی، نہ ہی اس پر کوئی چوری یا ڈاکہ زنی کی، بلکہ عوام اور ملک کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. ان پر جھوٹے مقدمات صرف اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ وہ عوام کا کیوں سوچتے ہیں اور حقیقی جمہوریت کا کیوں کہتے ہیں کہ ملک میں حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے. جو لوگ حقیقی جمہوریت کے حامی نہیں ہیں وہی لوگ عمران خان کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ان سے عمران خان کا حقیقی جمہوریت والا خواب برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے عمران خان کو، پارٹی کو اور عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش. لیکن آج ان تمام وارداتوں میں سب سے بڑی بینیفیشری نون لیگ ہے جس نے پہلے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا، پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. ناظرین، حامد میر کے مطابق ایک وقت آئے گا جب یہ عمران خان سے خود مدد مانگتے پھرے. ہمارے ساتھ پھر سے زیادتی ہو رہی ہے، لہٰذا انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کی زیادتیوں سے باز آنا چاہیے. ناظرین، یہ وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے 30 سے 40 سال ملک میں حکومت کی ہے. اگر آج بھی انہوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج عوام کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.